بھی میں یہ بات سوچتی ہوں کہ میں نے اسی ٹائم پتہ نہیں کیسا ایسا میرے دماغ میں خیال آیا کہ میں نے اوپر سے لے کے نیچے تک اسفند کو پورا دیکھا، مسلسل جی بھر کے میں اس کو دیکھ رہی تھی. وہ میری طرف دیکھ کے مسکرایا بھی، اس نے کہا مما کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا نہیں بیٹا کچھ نہیں، میں ویسے ہی دیکھ رہی ہوں. اور میرے منہ سے بار بار یہ نکل رہا تھا بیٹا دیر ہو رہی ہے جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے جلدی کرو. 5 سال جو ہے نا ہم نے سٹرگل کی جوڈیشل کمیشن کے لیے، تاکہ اس ملک کے عوام کا، اس ملک کے جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کی ذرا آنکھیں اوپن ہو جائے کہ آخر ہمارا فیوچر کیا ہے، ان بچوں کا، اس ملک کے بچوں کا فیوچر کیا ہے، یہ کس طرف جا رہے ہیں اور آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. ابھی تک آپ لوگ سیکیورٹی پرووائڈ کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ اتنے بڑے سانے سے گزر کے پھر بھی ہم نے کچھ سیکھا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے. تو اس کا یہ بھی مجھے اپنا ذاتی جو رائے ہے وہ یہی ہے کہ ہماری جو سیکیورٹی ادارے ہیں اس میں بھی دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں. اور آپ یقین کریں کمیشن رپورٹ میں جو باتیں آئی ہے سامنے، جو ہم نے پڑھی ہے، وہ سب سے زیادہ اس نے زور کیا ہے سیکیورٹی لیبس پہ. ضروری بات ہے وہ یہی ہے کہ اس نے کہا کہ پولیس کا جو RRF ہے، ریپڈ ریسپانس فورس آف پولیس کا ایک نیا اس نے بنایا ہوا ہے فورس، ان کی سٹیٹمنٹ آپ اگر پڑھ لے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس کو جو ہے نا آرمی والوں نے اندر چھوڑا ہی نہیں بالکل. اگر تھوڑا سا ان کو بھی چھوڑ دیتے، کیونکہ وہ 5-6 منٹس میں پہنچے تھے، یہ ان کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے، تو اتنا کم از کم اتنا بڑا سانحہ نہ ہوتا. یہی تو ہمیں افسوس ہے کہ جو سیکیورٹی اہلکار وہاں پہ کھڑے تھے ان لوگوں نے کیوں نہیں کیا. یہ بھی کلیئر اس میں لکھا ہے کہ 4 جو ہے نا آرمی کی سپاہی کھڑے تھے سیکیورٹی پہ، اور اس کی ساری توجہ مین گیٹ پہ تھی. حملہ پیچھے سے ہوا تھا، ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اوپر سے اس کو انسٹرکشن تھی کہ آپ لوگ اسکول کے اندر کے احاطے میں نہیں جائیں گے. صبح سویرے صحیح بالکل تیار ہو کے صحیح طریقے سے چلا گیا اور میں اپنے گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی. پھر اچانک جو ہے 10 بجے 10:30 بجے اس کی اسفند کی چچی کا فون آیا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم ٹی وی کھولو، اس سے کہ کسی ورسک روڈ کے ایک اسکول میں جو ہے وہ فائرنگ ہو رہی ہے اور بچے اس میں لوگ جو شہید ہو رہے ہیں. تو میں نے ایک دم میں نے کہا کون سا اسکول ہے؟ ایک دم میں نے اس کو کہا، اس نے مجھے کہا مجھے تو اس کا پتہ نہیں ہے کون سا اسکول ہے، بس اتنا کہہ رہے ہیں کہ ورسک روڈ کا ایک اسکول ہے، تو تم مجھے جلدی اس کا یونیفارم بتاؤ. تو جب مجھے یہی کہا کہ ورسک روڈ کا، تو ورسک روڈ تو آرمی جو پبلک اسکول ہے وہ تو ورسک روڈ پر ہے. ایک دم میں پریشان ہو گئی اور میں دوڑنے لگی کہ میں جلدی جا کے ٹی وی لگاؤں. ایک دم وہ اسی طرح میں مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ تم اس کا یونیفارم بتاؤ، اس کا یونیفارم کس کلر کا ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ گرین رنگ کا اس کا سویٹر ہے اور بلیک رنگ کی اس کی پینٹ ہے. میں نے جب یہ کہا تو آگے سے آواز آئی کہ ہاں یہی یونیفارم ہے. یہ سننے کے ساتھ ہی بس میں بہت زیادہ، میرا دل بہت بری طرح دھڑکنے لگا اور مجھے پتہ نہیں کیوں ڈر لگا، اور میں نے کہا بس کچھ ہو گیا ہے، بس کچھ ہو گیا ہے. جب میں نے ٹی وی کھولا تو ایک دم ایک شہید وہ زخمی بچہ کو اسٹریچر سے وہ جو ہے دکھا رہے تھے، اور نیچے پٹیاں بھی بہت زیادہ چل رہی تھیں کہ مسلسل فائرنگ کی آواز آ رہی ہے اور زخمیوں اور لاشوں کو اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے. تو ایک دم میں نے اس پٹی پر ایک دم میرا دل جو ہے وہ بالکل بیٹھ گیا. میں نے کہا کہ زخمی تو ٹھیک ہے، لاشیں کہاں سے آ گئی؟ لیکن مجھے نہیں اندازہ تھا کہ اتنا کچھ ہونے والا ہے، مطلب کچھ ہونے والا ہے، بس اتنا مجھے نہیں تھا کہ اتنا کچھ ہوگا. اور یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ان لاشوں میں میرا اسفند بھی ہوگا. میں سب کچھ چھوڑ کے بس سب گھر سے، بس میں آپ کہیں کہ میں بھاگ گئی، صحیح میں بھاگ گئی، دوڑ کے میں بھاگ گئی بالکل. بالکل میں مطمئن ہوں، کیونکہ لاسٹ ہیئرنگ میں سپریم کورٹ کے جو جسٹس گلزار صاحب ہیں اس نے بالکل یہ آرڈر کر دیا کہ آئندہ یہ واقعہ بھی نہ ہو، اور جو ہائی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جتنی بھی جو ہے نا ہائی آفیسرز ہیں سیکیورٹی ایجنسیز کے، اس کے خلاف اسٹرکٹ ایکشن لیا جائے.